سورہ سبا رکوع نمبر 6 تلاوت. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. سورہ سبا رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے. پھر سوچو تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے. تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی کو، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. تم فرماؤ بے شک میرا رب حق پر القا فرماتا ہے، بہت جاننے والا غیبوں کا. تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کریں اور نہ پھر کر آئے. تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے. اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے. تو اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے تھے دور مکان سے، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا. بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. سورہ سبا رکوع نمبر 6 مختصر تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس پورے رکوع کا جو خلاصہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب ان کو بتاؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اس طرح کرو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے پوچھ لو. مجھے کہتے ہو کہ میرے اوپر جن آ گیا ہے یا میں جادوگر ہوں، تو میرے بارے میں تم اللہ کی بارگاہ میں تم کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کر کے پوچھ لو. یہ میں آپ کو مختصر آج کے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. پھر اکیلے دو دو ہو جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ، پھر ثم تفکروا، پھر غور کرو میرے بارے میں. تو ایک بات اس سے سمجھ آئی کہ عبادت اللہ کی ہو اور دھیان مصطفیٰ کا ہو. یہ اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے نا جی، عبادت اللہ کی ہو اور دھیان اس بات پر کرو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب جن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ تو تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، قبل از وقت ڈرا رہے ہیں. اگر تم ان کی بات مان لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور تم نے اگر ان کی بے ادبی اور گستاخی کی، توحید کو نہ مانا، شرک سے باز نہ آئے، کفر پر اڑے رہے، ان کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے رہے، ان کی تعلیمات کا تم نے انکار کیا، بین یدی عذاب شدید، سامنے ایک بہت سخت عذاب آنے والا ہے. اللہ اکبر. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں نے کبھی تم سے اپنی ذات کے لیے مانگا بھی ہے نہ دو، مجھے اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے. ان اجری اللہ اللہ، محمد کا اجر تو محمد کے رب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، ایسی ایسی باتیں اس میں محبت کی اور ایمان کی اور یقین کی تازگی کی ہیں کہ وقت نہیں ہے. میں آگے چلتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول جاتا ہے تفسیر شریف کا کہ تم فرماؤ بے شک میرا رب حق پر القا فرماتا ہے. کہ یہ شاعر تھے، مایا ناز شاعر تھے، اسلام لائے
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے سنی، میں نے چاہا کہ ان کے قافیہ پر تیسرا شعر کہہ دوں۔ میں بھی 3 آیتیں میں نے سنی، میں نے چاہا کہ چوتھی آیت ملا دوں یا انہی جیسی 3 آیتیں میں بنا دوں۔ ہر چند جو کوشش کی محنت اٹھائی، تمام قوت میں نے صرف کر دی، مجھ سے قرآن مجید کی 3 آیتوں کے مقابلے میں اس طرح کا فصیح و بلیغ جملہ نہ بن سکا، ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ تو وہ آیتیں جو ہیں قل ان ربی یقذف بالحق سے لے کر سمیع قریب تک ہیں، یہ آیتیں ہیں 3۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا یہ کلام ہے۔ یہ جو عربی ذوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا کمالات ہیں اس آیت کے اندر، اس کے الفاظ میں کیا حسن ہے، اس کی ترکیب میں کیا حسن ہے، اس کی بناوٹ میں کیا حسن ہے، ان کے کلمات کے اندر ایجاز، اختصار، وسعت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر حسن معنی چھپا ہوا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان دللت فانما ادل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ یہ جو ہے نا آیات کا فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر ہے کہ وہ شاعر ہو کر سر جھکا بیٹھے اور کہنے لگے اے اللہ، میں تجھے اس طرح مانتا ہوں جس طرح محمد نے ماننے کا فرما دیا ہے۔ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں اختلاف بھی ہے، لیکن میں نے ان کا نام مبارک لے لیا تاکہ چلو یہ فیض اگر ہے تو مل ہی جائے۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ 60 سال عالم جاہلیت میں گزرے اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے، اور 60 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مجاہد فرمایا، اشعار کے ذریعے صحابہ کے دل گرماتے اور غیروں کے دل جلاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے فیضان سے ہم سب کو منور فرمائے۔